الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق اللہ. کل جہاں مضمون ہم نے چھوڑا تھا اسی سے آگے کی آیتیں ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 سے میں نے تلاوت کی ہے. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا دھمکی دے دی تھی ان کی حاضری میں بھی اور ان کے غائبانہ دوسرے لوگوں کو بھی کہ یا تو یہ میری بات مانیں گے ورنہ سزا بھگتیں گے، ہے نا. تو بات قید کی تھی، جیل جانے کی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں گناہ کر کے اور اللہ کی نافرمانی کر کے اس خاتون کے ساتھ مبتلا ہو جاؤں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ مجھے جیل بھجوا دیجیے. آپ مجھے کیا کر دیجیے؟ جیل بھجوا دیجیے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے میرے اللہ، اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے، اس چیز سے جس کی طرف یہ سب مجھے بلا رہی ہیں. پہلے تو ایک ہی تھی اور جب وہ میلہ لگایا اس نے ساری عورتوں کا اور یوسف علیہ السلام کو بیچ میں سے گزارا تو سبھی عاشق ہو گئی. تو معشوق ایک ہے اور معشوقائیں جو ہے وہ سارا گاؤں ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان سے ان عورتوں کا برا مکر ہٹا دیا. یہ جو جملہ ہے نا، جا رہے ہیں جیل بے قصور، جا رہے ہیں بے قصور جیل، تو ہم کیا دیکھیں گے؟ ہم دنیا دار آدمی کیا دیکھیں گے کہ صاحب میں بے قصور جیل چلا گیا، میں کیا ہو گیا؟ میں بغیر قصور کے جیل چلا گیا. یوسف علیہ السلام کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیل چلا گیا وہ یہ دیکھ رہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کے مکر سے محفوظ کر لیا. جیل جانا پڑا وہ ان کے لیے نمبر 2 چیز تھی. اگر ایسا کوئی حال ہم انسانوں پر آ جائے تو ہمارے لیے یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ نمبر 1 ہو جاتی ہے کہ میں بغیر قصور کے جیل گیا. حالانکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ قید مجھے پسند ہے. اور جب میں قید میں گیا تو اللہ کا شکر کیا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے مکر اور ان کے فریب سے میری کیا کر لی؟ حفاظت کر لی. تو وہ تو آرام سے جا کے رہنے لگے جیل میں. ابا کے گھر پر تھے، پھر کنویں میں چلے گئے، پھر عزیز مصر کے گھر میں آ گئے، عزت کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہاں سے پھر جیل چلے گئے. دیکھیے انسانوں کی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. کتنا جو ہے ایک آدمی عزت پر ہے اور پھر واپس بظاہر جو ہے وہ عزتوں سے اٹھا کر ذلتوں میں ڈال دیا گیا اور جو ہے ذلت کی جگہ اسے پہنچا دیا گیا. حالانکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، ان کی دعا ہے، لیکن اتار چڑھاؤ ہے
زندگی میں انسان کی. اور بعد میں ان لوگوں کو بھی یہی سمجھ آیا, ان کے منتظمین کو اور حکومت کے نمائندوں کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ بہتر ہے تھوڑے وقت یہ جیل میں رہیں تاکہ یہ عورتیں انہیں بھول جائیں دھیرے دھیرے. تو انہوں نے تو جیل بھیج دیا, اور جیل بھیجنے کے بعد وہ بھی بھول گئے. عورتیں تو بھولی یا نہیں بھولی, لیکن وہ جو جیل بھیجنے والے تھے وہ یقیناً بھول گئے ان کو. ایک پردیسی آدمی ہے, کون امپورٹنٹ ہے, اور کون ان کی ضمانت کرانے والا ہے, کون ان کو چھڑانے والا ہے, کوئی تو نہیں تھا وہاں ملک مصر میں. نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, نہ کوئی جان پہچان والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا نظم فرمایا؟ کہتے ہیں جیسے وہ جیل میں تھے تو جیل میں تو قیدی آتے جاتے رہتے ہیں. 2 قیدی آئے, اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا خواب کی تعبیر کا, خواب کی تعبیر کا, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹیو شخصیت دی تھی جس کی, اور ان کے اندر جو خوبیاں تھی, جو صفات تھے, جو للہیت تھی, اللہ سے مانگنا, رونا, وہ ساری خوبیاں جو تھی وہ سارے جیل والوں سے بالکل کیا تھی؟ الگ تھی. اس لیے جیل والے ان کے پاس آتے تھے, بیٹھتے تھے, یہ انہیں تسلی دیتے تھے, وہ اپنے دکھڑے سناتے تھے اور یہ ان کو تسلی دیتے تھے. اگر وہ مشرک ہیں تو ان کو دین کی دعوت دیتے تھے, ایمان کی, اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. تو یہی ہوتے ہوتے 2 لوگ ایسے آئے جنہوں نے اپنا درد سنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا. کیا خواب تھا؟ ایک نے کہا جی میں پہلے بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا, شراب بناتا تھا اور اس کو شراب پروستا تھا, سرو کرتا تھا. تو میں نے یہی دیکھا ہے, خواب میں نے یہی دیکھا ہے کہ میں واپس سے کیا کر رہا ہوں, شراب نچوڑ رہا ہوں, اور شراب جو ہے بھر کر اس کو پیالوں میں اور گلاسوں میں اور مرتبان میں بھر کر کے جو ہے میں پلا رہا ہوں. دوسرا قیدی تھا, وہ باورچی تھا, وہ بادشاہ کے یہاں کا باورچی تھا, کوک تھا. اس نے یہ دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے میں سے پرندے بطور خاص چیل اور گدھ وغیرہ جیسے پرندے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, میرے ٹوکرے میں سے روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اے دوست ہمیں بتاؤ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہو اور بہت نیک ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کھانا آنے دو, تب تک میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. اور انہیں دعوت دینے لگے. دعوت دی ان کو کہ بتاؤ, ایک اللہ کی پرستش کرنی چاہیے, ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, یا بہت سارے خداؤں کو ماننا چاہیے؟ میں اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر جو ہے ہوں, اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کو دعوت دیتے رہے. خیر دعوت دی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت انہوں قبول کی نہیں کی اس کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. دعوت دینے کا ذکر ہے اور ان کو خواب کی تعبیر بتانے کا ذکر ہے. خواب کی تعبیر کیا تھی؟ ایک کو کہا, جو شراب پلانے والا تھا, اس کو کہا کہ تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے اور واپس اپنی ڈیوٹی پر شراب پلاتے ہو جاؤ گے. اور دوسرے کو کہا کہ تم جو ہے سزا پاؤ گے اور تمہیں موت کی سزا ہوگی اور تم واپس جیل سے باہر نہیں جا پاؤ گے. چنانچہ دونوں کے ساتھ اسی طرح ہوا. پھر جو چھوٹنے والا تھا نا, اس سے کہا کہ جاؤ تو تمہارے صاحب کو کہنا کہ ایک بے قصور آدمی جیل میں ہے. تم اپنے باس کو, اپنے جو ہے بادشاہ کو شراب پلاتے ہو, تو جب وہاں جاؤ گے تو میرا تذکرہ کرنا, ہاں, اور مجھے یاد رکھنا اور بتانا کہ ایک بے قصور پردیسی آدمی جو ہے وہ جیل میں ہے. وہ جناب تو چھوٹے اور ڈیوٹی پہ لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو بھول گئے, اپنے محسن کو بھلا دیا. پھر اللہ کی طرف سے ایک اور واقعہ پیش آیا
کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ 7 گائیں ہیں موٹی تگڑی اور 7 دبلی اور بالکل مریل کمزور گائیں ہیں. یہ 7 موٹی گائیں جو ہیں ان کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. خواب کیا دیکھا؟ بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی گائیں جنہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی اور کمزور گائیں اور 7 بالیاں جو سرسبز و شاداب ہیں اور 7 بالیاں جو سوکھی ہوئی ہیں. گیہوں کی بالی گیہوں کا جو ہوتا ہے نا جس میں گیہوں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر دیکھا ہو کسی نے تو اس کو بالی کہتے ہیں. تو 7 بالیاں سبز ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں. 7 موٹی گائیں ہیں تندرست اور کمزور والی ان موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اے لوگوں بتاؤ میرے اس خواب کی تعبیر. تو لوگوں نے کہا بڑے میاں بس ایسے ہی ہے، کچھ یوں ہی دیکھا ہے آپ نے، اس کی کوئی تعبیر وابیر ہوتی نہیں ہے. اس لیے کہ ہر خواب سچا نہیں ہوتا. ہم جتنے خواب دیکھتے ہیں نا، اکثر لوگ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو سیدھے جو ہے کسی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، جی کہ مجھے خواب بتاؤ، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے. حدیث پاک میں اس کی وضاحت ہے، وہ بھی میں یہاں عرض کر دوں کہ 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو مبشرات ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اور 2 قسم کے خواب ایسے ہیں جو سچے نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خواب تو شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان ڈراتا ہے اور نیند میں آدمی کو گداتا ہے، آدمی کو ٹھونسا مارتا ہے. جیسے کوئی چیز چبھوتے ہیں آدمی کو، ایسے کوئی چیز وہ چبھوتا ہے. اور جتنی ڈراؤنی چیزیں خواب میں آدمی دیکھتا ہے وہ سب شیطان کی طرف سے ہے، ان کی کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر تم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھو تو اسے کسی کو نہ بتاؤ اور کروٹ بدل لو اور داہنی طرف معاف کیجیے بائیں طرف جو ہے وہ تھو 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 3 مرتبہ کر دو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. 3 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے اور تھوکنا نہیں ہے، ورنہ بازو والا اٹھ کے مارے گا. تھو کرنا ہے، خالی تھو یہی کافی ہے. تو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ. اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں ڈر لگا ہو یا جو بھی ہو. آپ نے فرمایا ڈراؤنے خواب جب دیکھو تو وہ کسی کو نہ سناؤ. اضافہ ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ڈراؤنا خواب اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے تو آپ اس کو کسی کو نہ سناؤ، لیکن اس میں کوئی بری بات اگر دیکھی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، کوئی پکڑ رہا تھا، کوئی مار رہا تھا، ہے نا، کوئی پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی ایسی چیز اگر دیکھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگو اور کچھ صدقہ دے دو. اللہ کے شر سے، اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے شر سے حفاظت اور پناہ مانگ لو، اللہ سے دعا مانگ لو اور کچھ صدقہ دے کر اسے بھول جاؤ. دوسرے خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے. الرجل یتکلم بنفسہ. وہ خواب نہیں ہوتے ہے نا، وہ گیس کی وجہ سے دماغ پہ کیا ہو جاتے ہیں، بخارات چڑھ جاتے ہیں. آدمی کو دماغ پر گیس چڑھتا ہے اور پھر دن بھر کی جو کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا وہی آدمی کو نظر آتی ہیں. اور صبح میں کسی کے پاس جاتا ہے، جی مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں. تو اپنے آپ سے باتیں کرنا یعنی دن بھر کی جو نقل و حرکت تھی وہی چیزیں یا اسی قسم کی چیزیں دیکھنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت صرف ان کی ہے جن کو مبشرات کہتے ہیں. کوئی نیکی کی، خوبی کی، خوشخبری کی، کوئی اچھے کام کی چیز اگر ہم نے دیکھی ہے اور وہ دیکھنا بطور خاص اگر صبح کے وقت میں ہو.
رات کے آدھے حصے کے بعد ہو، یا نماز فجر کے بعد کبھی کوئی سویا اور اس وقت میں اسے خواب نظر آ گیا، تو امید ہے کہ اس درمیان جو خواب دکھے ہیں ان کی کوئی تعبیر صحیح ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ مجھے تعبیر بتاؤ، تو جو لوگ نہیں جانتے تھے تعبیر، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ ایسے ہی آپ نے جو ہے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے اس قسم کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں۔ لیکن وہ جو شراب پلانے والا تھا اس کو یاد آ گیا، تب اسے یوسف علیہ السلام واپس سے یاد آئے، وہ میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، جیل میں ایک نوجوان سے میں ملا تھا، بڑا نیک تھا، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، آپ مجھے اجازت دو، میں جیل جا کر ان سے پوچھ کر آؤں گا۔ تو وہ آدمی جو رہا ہو گیا تھا اسے ایک زمانے کے بعد یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو، میں اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا۔ اور جب وہ جیل گیا کہنے لگا، یوسف اے میرے دوست بتا اس خواب کی تعبیر۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف آپ میرے دوست ہو، مجھے بتاؤ اس خواب کے بارے میں۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہے وہ سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں۔ تو کیا فرمایا آپ نے؟ تزرعون 7 سنین دابا، ٹھیک ہے میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ تم پر قحط سالی آنے والی ہے، تم پر کیا آنے والی ہے؟ 7 سال کا قحط پڑنے والا ہے پورے ملک پر۔ تو فرمایا کہ تم 7 سال متواتر غلہ اگاؤ گے، یعنی اب سے 7 سال غلہ ہوگا، خوشحال رہو گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشک سالی کے ہیں، جو ہے سوکھے کے ہیں، اور قحط پڑنے والا ہے اس ملک میں۔ بڑا اہم معاملہ تھا، بڑا اہم مسئلہ تھا۔ 1-2 سال کا قحط کہیں پڑ جاتا ہے تو جانور، مویشی اور بہت سارے انسان مر جاتے ہیں، ہے نا۔ اس قسم کے واقعات، قصے، کہانیاں پرانے زمانے کی ہم نے خود اپنے ملک کے بارے میں لوگوں سے سن رکھی ہے۔ 7 سال کا قحط۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں میں تدبیر بتاتا ہوں۔ 7 سال خوب غلہ ہوگا اور 7 سال قحط پڑے گا، یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ یہ جو 7 سال غلہ اگے گا نا، اس میں کھانے والا بھی اگانا ہے، اور جو ہمیں اگلے 7 سالوں کے لیے بچانا ہے اور اس کو پریزرو کرنا ہے اور اس کو گوداموں میں بھر کے رکھنا ہے، وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو 7 سال تک اناج کیسے سلامت رہے گا بھائی؟ ممکن نہیں ہے کہ 7 سال تک اناج کیا رہے؟ سلامت رہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو اگلے 7 سالوں میں اناج کھاؤ گے نا، اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، اس کو بالی سے نکال کر کھا کے اور گیہوں نکال کے بوری میں نہیں بھرنا ہے، اس کو سٹور کرنے کے لیے اس کی بالی میں ہی رہنے دینا ہے۔ جب تک وہ گیہوں کا دانہ اس بالی کے اندر چھپا ہوا ہے تب تک وہ سیف ہے، چاہے 7 سال ہی کیوں نہ پڑا رہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ دیکھو چیزوں کو، ہے نا، آپ کوئی چیز سبزی بازار سے لے کر آتے ہیں، اگر وہ ایسے ہی پڑی ہے تو اس کی کچھ زندگی ہے جتنی دیر تک وہ رہے گی، لیکن اگر آپ نے اس کو کاٹ دیا، اس کا چھلکا اتار دیا، تو پھر وہ ڈیٹوریٹ ہونا اسی وقت سے، اسی آن سے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سبزیوں کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں، کیلے کے اوپر چھلکا ہے، سیب کے اوپر چھلکا ہے، تو یہ جو چھلکے ہیں یہ اس کو ایک زندگی دیتے ہیں، اس چیز کو، جو بھی اس کی زندگی ہے، 1 دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چھیل دیا، ہم نے اس کا چھلکا اتار دیا، تو اب وہ اسی گھڑی کیا ہونا ہو جائے گا؟ سیب تو اگلی 10 منٹ میں ہی جو ہے کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ بینگن لاؤ اور بینگن کو چھیل کے چھوڑ دو، 10 منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ کالا۔ اور یوں ہی پڑے رکھو
آپ نے فریز میں نہیں رکھا تو بھی وہ 24 گھنٹے تک کم سے کم اس کو 24 گھنٹے یا شاید 48 گھنٹے بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کاٹ کے چھوڑ دو فوراً کالا ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی گیہوں کو سلامت رکھنے کا نسخہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا، خواب کی تعبیر بھی بتائی اور طریقہ بھی بتایا۔ کیا کرنا ہے کہ تم جو ہے جو کچھ گھاؤ گے، جو کچھ بالیاں اور فصل کاٹو گے، تم اس کو اسی کی بالی میں چھوڑ دینا، بس اتنا الگ کرنا جو تمہیں کھانا ہے۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال سختی کے آئیں گے اور تم وہ کھاؤ گے جو تم نے پہلے محفوظ کیا ہے، جو تم نے پہلے سٹور کیا ہے۔ الا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا سا رہ جائے گا جو واپس سے تم جو ہے دانے کے طور پر اور فصل کے لیے استعمال کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد 7 اور 7 کتنے ہو گئے؟ 14 سال ہو گئے۔ پھر 15ویں سال میں واپس سے اللہ تعالی بارش برسائے گا اور خوب انگور ہوں گے اور خوب جو ہے پھل پھول ہوں گے، اور واپس سے تم اتنے انگور نچوڑو گے کہ خوب شرابیں بناؤ گے۔ اتنے انگور نچوڑو گے کہ کیا ہو جائے گا؟ خوب شرابیں بناؤ گے۔ جب فصل زیادہ ہو جاتی ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اگر کھانے کے کام میں نہیں آئے گا تو لوگ اس کو اسٹور کرتے تھے۔ اسٹور کرنے کا طریقہ آج تو آپ کے پاس جو ہے وہ کولڈ اسٹوریج ہے، لیکن اگر انگور ضرورت سے زیادہ پیدا ہو گیا تو وہ کیا کریں گے، اس کو جتنا لوگ انسانوں نے کھایا باقی کو وہ شراب بنا کے بوتلوں میں بھر کے رکھ دینے میں، چلو یہ کام کا ہو گیا سب کے۔ بہرحال یہ گیا اور اس نے جا کے بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی، تو بادشاہ نے کہا ارے انہیں تو بلا کے لاؤ، بہت امپورٹنٹ آدمی ہے، انہوں نے ہمارا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ جیل سے رہا ہوئے بلکہ بادشاہ نے یہ مناسب سمجھا کہ اسی آدمی کو آج سے ہی جو ہے ہمارے پورے ملک کی پیداوار کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ کیسے کھیتی کرنی ہے اس کی بھی یہ رہبری کریں گے، کیسے اس کو کاٹنا ہے، کہاں لا کے اس کو جمع کرنا ہے۔ تو یہ جو خوشحالی کے 7 سال ہیں ان میں بھی سارا غلہ اور اناج کا نظام یہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب قحط سالی ہوگی تو پھر راشن کا جو سسٹم بنے گا اور خاندانوں کو اور گھروں کو اور افراد کو غلہ اور اناج بانٹا جائے گا، اس کا نظام بھی انہی کے حوالے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا، 7 سال کی جیل سے نکالا، اور کم سے کم 14 سال تو یہی ہے، 14 سال تو ان کی ذمہ داری کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سربراہی عطا فرما دی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس ملک کا سربراہ بنا دیا، اور بادشاہ کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی پوزیشن ہے نا، کی پورٹ فولیو کہتے ہیں نا، کہ بھائی پردھان منتری کے بعد، وزیر اعظم کے بعد سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا کہ یہ آپ سنبھالو اور یہ سارا نظام آپ دیکھو گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ عزت عطا فرمائی، وہ جو تہمت تھی، وہ جو داغ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسایا تھا انہوں نے بھی آ کر اقرار کیا کہ نہیں غلطی ہماری تھی، یوسف علیہ السلام تو بے قصور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو داغ لگا تھا اسے بھی دور کر دیا، جیل سے بھی رہا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کا خلاصہ۔ اب آگے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو خشک سالی کے قحط کے دن ہیں، ان قحط کے دنوں میں غلہ لینے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں، اب ان میں وہ بھی آئیں گے، وہ بھائی بھی آئیں گے غلہ لینے کے لیے، تو انہیں غلہ بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اخیر میں پورے خاندان کو
واپس سے اس بکھرے ہوئے پورے خاندان کو اللہ واپس سے کیا کر دیتے ہیں؟ جمع کر دیتے ہیں. اور وہ جو عزتیں ہیں وہی اس کی تعبیر ہے، وہ کل ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں جو ہے نا، اللہ کی جو مصلحتیں ہیں، اللہ کی جو حکمتیں ہیں، ان کو انسان بعد میں سمجھتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہاں ایک لطیفہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کو جو ہے انگلی کٹ گئی تھی، کوئی بیماری ہو گئی تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ بھئی آپریشن نہ ہو. وہ کیا چاہتا تھا کہ آپریشن نہ کرنا پڑے. لیکن جتنے بھی حکیم آئے، جتنے بھی ڈاکٹر آئے، سب نے کہا نہیں صاحب انگلی تو کاٹنی پڑے گی. اب بادشاہ کو برداشت نہیں تھا کہ انگلی کاٹنی پڑے. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ انگلی کاٹ دی گئی مجبوراً، کوئی راستہ نہیں تھا. اور بادشاہ کی ایک انگلی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. اب بڑا غصہ تھا اسے ڈاکٹروں پہ، حکیموں پہ. کیسے لوگ ہیں، ایک بادشاہ کی انگلی نہیں بچا سکتے؟ کیا جانتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ پھر ایک زمانے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. اپنے وزیر کے ساتھ جو ہے وہ گیا شکار پہ. تو بادشاہ لوگ جب شکار پہ جاتے ہیں تو کوئی اپنے ڈریس پہ تو جاتے نہیں ہیں. تو دور اپنی سلطنت سے باہر کہیں چلے گئے جنگلوں میں، اور وہاں پر جنگلی لوگ جو تھے، جو برہنہ رہتے ہیں اور لباس پہننا نہیں جانتے، وہ تلاش کر رہے تھے. ان کی بلی کا وقت تھا، ان کو بلی دینی تھی، اور وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مل جائے تو ہم اس کی بلی چڑھا دیں. تو بادشاہ بھولے سے وہاں پہنچ گیا. لیکن انہیں چاہیے تھا صحیح سالم آدمی، کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اب اس کو پکڑ کے دیکھا تو انگلی نہیں تھی، اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو وہ انگلی کٹی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں چلے گا، یہ تو عیب والا ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ عیب والا ہے، یہ نہیں چلے گا. جب انہوں نے چھوڑا نا تو بادشاہ اللہ کا شکر کر رہا تھا کہ اللہ بھلا کرے ان ڈاکٹروں کا، اللہ بھلا کرے ان حکیموں کا، جنہوں نے میری انگلی کاٹ دی، ورنہ آج تو میں پورا ہی مر جاتا. آج تو میں، اس دن تو خالی انگلی کٹی تھی، آج میں پورا ہی کٹ گیا. تو اللہ کی مصلحتیں انسانوں کو کبھی کبھی بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.